یہ سب کچھ کیسے شروع ہوا؟ جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ اپنی آخری اور مکمل کتاب قرآن پاک میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا رب اس دنیا کی تخلیق سے پہلے کہاں تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا، اور اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا۔ تو اب فلسفے کی کتابوں میں اس سب کے لیے حادث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ چیز جو پہلے نہ تھی اور پھر کسی کے بنانے سے وجود میں آئی، جبکہ اللہ کی ذات باری کے لیے واجب کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یعنی جس کا وجود ہی واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف، یعنی کہ دا اسٹوری آف کریشن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو اب پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ اس کا عرش تھا۔ اس کے بعد بنائی جانے والی سب سے پہلی چیز قلم تھی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قلم کو لکھنے کا حکم دیا گیا تو قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والے ہر چیز کی تقدیر۔ اب اللہ نے اپنی مخلوق کی تقدیر کو لکھنے کا حکم آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی دے دیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس قلم نے جو لکھا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ جو کہ آج سے نہیں بلکہ آسمان و زمین کے بنائے جانے کے 50,000 سال پہلے سے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال آ رہا ہوگا کہ جب سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا تو پھر انسان کو کیا اختیار؟ اور یہ سوال آنا بھی چاہیے۔ تو اس بات کو اگر ایک مثال سے سمجھیں تو آسان ہوگا۔ اب ایک چھوٹا بچہ جو زمین پر پڑی ہر چیز اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے، اگر آپ اس کے سامنے زمین پر کوئی چیز بھی رکھیں گے جبکہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ اسے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لے گا اور وہ ایسا ہی کرتا تھا، تو کیا اس نے اپنے اختیار سے یہ سب کچھ نہیں کیا؟ اب ہر سمجھدار شخص یہی کہے گا کہ بچے نے اپنی مرضی اپنے اختیار سے یہ سب کیا، مگر آپ کو یہ سب پہلے سے کیسے معلوم تھا؟ تو جب آپ کا تجربہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے تو اللہ جو ہمارا مالک ہے، جو علم کامل رکھتا ہے اور اس کے علیم ہونے کا تقاضا ہے کہ اسے اپنی مخلوق کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ تو اب اس مثال سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دے دی ہے کہ انسان چاہے تو نیک اعمال کر لے اور چاہے تو برے اعمال کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا انسان اچھے اعمال کرے گا اور کون سا انسان برے اعمال۔ اب لوح محفوظ کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور زمین بنائے، اور ان میں بھی پہلے زمین بنائی اور اس کی تمام ضروریات پوری فرمائیں، جیسے پہاڑ وغیرہ، اور پھر استوا فرمایا اور 7 آسمان بنائے۔ ابتدا میں زمین اور آسمان دھوئیں کی شکل میں ایک ساتھ تھے، پھر اللہ نے انہیں علیحدہ علیحدہ فرمایا، جسے ماڈرن سائنس میں دا بگ بینگ تھیوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا ذکر سورہ انبیاء میں کچھ یوں آیا ہے۔ کیا منکرین نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ کے لیے سب کچھ بنانا انتہائی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی جانب متوجہ ہوئے اور وہ دخان یعنی کہ دھوئیں کی شکل میں تھا، تو آسمان و زمین کو حکم فرمایا خوشی یا ناخوشی سے آ جاؤ یعنی وجود میں، تو دونوں بولے حاضر ہیں ہم خوشی سے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو سورج، چاند اور تاروں سے مزین کیا، اور پھر باقی آسمانوں کو بھی مکمل فرمایا 2 دنوں میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ نے انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا، اور ہر آسمان میں اس کے کام کے احکام بھیج دیے، اور ہم نے سب سے نیچے والے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا جو حفاظت کا کام بھی کرتے ہیں، یہ سب اس کے مقرر کیے ہوئے ہیں جو غالب علم والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اللہ نے ان آسمانوں کے بیچ چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا اور اس پر وہ سب چیزیں پیدا کی جو انسان کے لیے ضروری تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نور سے فرشتے بنائے جو کہ اللہ کے فرما بردار ہیں اور کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اس جہنم کی آگ پر طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے بہت زیادہ ہیں، ان کی اصل تعداد صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، لیکن ان کی کثرت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر میں بیت المعمور تک پہنچے جو کہ آسمان پہ موجود کعبہ ہے، تو واپس آ کر فرمایا
کہ ہر روز 70,000 فرشتے اس کی زیارت کو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ وہ فرشتے کبھی نہیں آتے۔ اور پھر فرشتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایسی آگ سے بنایا جس کا دھواں نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور ہم نے انسان سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کی صلاحیتیں بھی انسانوں سے ملتی جلتی ہیں۔ وہ با اختیار تھے، عقل رکھتے تھے، سوچ سمجھ سکتے تھے، ان کو فری ول دی گئی تھی۔ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ جنات اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے آباد تھے، مگر وہ انتہائی نافرمان ہو گئے۔ تمام جنات میں سے صرف ایک جن ایسا تھا جو عبادت گزار تھا اور فرما بردار تھا، اور اس جن کا نام تھا ابلیس۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی اور جنت میں رہنے کی اجازت بھی دی، مگر باقی جنات نے اس قدر نافرمانی اور فساد کیا کہ اللہ نے ان پر فرشتوں کی فوجیں اتاری اور ابلیس کو بھی بھیجا تاکہ وہ ان سے لڑے اور ان کے فساد کو ختم کریں۔ اور پھر کہانی شروع ہوتی ہے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ تو یہ تھی پروفٹ سیریز کی پہلی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔